بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، سابقہ کچھ ویڈیو سے ہم وحی، الہام اور کشف سے متعلق پڑھ رہے تھے، اور دو ویڈیوز قبل ہمارا ایک اسی سے ملتا جلتا عنوان مرزا غلام احمد قادیانی کی خود ساختہ وحی اور الہامات کا مجموعی جائزہ وہ چل رہا تھا۔ مختلف عناوین کے تحت مرزا غلام احمد قادیانی کی خود ساختہ وحی کے مختلف اقتباسات آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ آج بھی چند عناوین کے تحت ہم مرزا غلام احمد قادیانی کی جو خود ساختہ وحی ہے اس کا جائزہ لیں گے۔ ہمارا آج کا پہلا عنوان ہے کہ مال بٹورنے کے لیے گھڑی گئی وحی، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی نے جو مال حاصل کرنے کے لیے، لوگوں سے مال وصول کرنے کے لیے جو وحی بنائی تھی، اس کو آج کی اس پہلے عنوان کے تحت ہم جانچیں گے۔ انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کی عادت مبارکہ وہ ان اجری الا علی اللہ کی ہوتی ہے، ایسے ہی وما اسألکم علیہ من اجر، دنیا والوں سے وہ مستغنی ہوتے ہیں، جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی کو آپ دیکھیں گے کہ اس نے مال بٹورنے کے لیے بھی نعوذ باللہ اللہ کی ذات پہ بہتان باندھا، جھوٹ منسوب کیا، اور صرف اپنے لیے نہیں اپنی نسلوں کے لیے شاہانہ خرچ کا انتظام کر کے گیا ہے۔ اس عنوان کے تحت جو میں آپ کے سامنے ایک اقتباس رکھنے لگا ہوں، وہی اس نے بنائی تھی بہشتی مقبرہ کے لیے، اور پھر زمین بیچی، اور پھر اپنی نسلوں کے لیے بھی وہ اس میں انتظام کر کے گیا ہے، وہ آپ کے سامنے اسکرین پر لے آتا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب ہے، روحانی خزائن جلد 22 ہے، صفحہ نمبر 675 ہے، ضمیمہ حقیقت الوحی الاستفتاء۔ اس کے نیچے حاشیے میں دیکھیے، مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے فَأَوْحَى إِلَيَّ رَبِّي، میرے رب نے میری طرف وحی کی، وَأَشَارَ إِلَىٰ أَرْضٍ، اور ایک زمین کی طرف اشارہ کیا، وَقَالَ إِنَّهَا أَرْضٌ تَحْتَهَا الْجَنَّةُ، یہ ایسی زمین ہے جس کے نیچے جنت ہے، فَمَن دُفِنَ فِيهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَإِنَّهُ مِنَ الْآمِنِينَ، جو اس میں دفن ہوا وہ جنت میں دفن ہو گیا، جنت میں داخل ہو گیا، اور وہ امن پانے والوں میں سے ہوگا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے وحی گھڑی اور وحی کے اندر اپنی زمین بیچی، اب اس زمین کے اندر دفن ہونے والوں کو جنت کی بشارت دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مرزا غلام احمد قادیانی نے جو جنت کی بشارت دی ہے یہ اعمال کی بنیاد پر دی ہے یا مال کی بنیاد پر دی ہے؟ تو اس کے لیے میں آپ کو دوسری ایک اور جلد کے اندر لے جاتا ہوں، جس میں آپ کو ضمیمہ متعلقہ رسالہ الوصیہ اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، یہ روحانی خزائن کی جلد 20 ہے، صفحہ نمبر 323 ہے، یہ تقریباً 4-5 صفحات پر مشتمل ایک رسالہ ہے۔ آپ اس میں ذرا دیکھیے گا، 15 شرائط ہیں، آگے چل کے بہشتی مقبرہ کے عنوان سے ہماری مستقل ویڈیو بھی آ رہی ہے، اس میں تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی۔ یہاں صرف مالی اعتبار سے جو اس نے شرائط لگائی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ہر ایک صاحب جو رسالہ روسیہ کی پابندی کا اقرار کریں، ضروری ہوگا کہ وہ ایسا اقرار کم سے کم 2 گواہوں کی ثبت شہادت کے ساتھ اپنے زمانہ قائمی ہوش و حواس میں انجمن کے حوالہ کرے، اور تصریح سے لکھیں کہ وہ اپنی کل جائیداد منقولہ و غیر منقولہ کا 10واں حصہ اشاعت اغراض سلسلہ احمدیہ کے لیے بطور وصیت یا وقف دیتے ہیں، اور ضروری ہوگا کہ کم سے کم 2 اخباروں میں اس کو شائع کر دیں۔ نابالغ بچے دفن نہیں ہوں گے کیونکہ وہ بہشتی ہے، اور نہ اس قبرستان میں اس میں کا کوئی دوسرا عزیز دفن ہوگا جب تک وہ اپنے طور پر کل شرائط رسالہ الوصیت کو پورا نہ کرے۔ دیکھیے، میری نسبت اور میرے اہل و عیال کی نسبت خدا نے استثناء رکھا ہے، باقی ہر ایک مرد ہو یا عورت ہو ان کو ان شرائط کی پابندی لازم ہوگی، اور شکایت کرنے والا منافق ہوگا، یعنی اس کی نسلوں نے تو کچھ نہیں دینا، نہ اس نے دینا ہے، البتہ لوگ لا کے ان کو دیں گے۔ ایسی اور بھی بہت ساری اس کے اندر شقیں موجود ہیں، مختصر کرتے ہوئے آگے چلتا ہوں۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی نسلوں کے لیے جو ایک سلسلہ مال جاری کیا ہے وہ بہشتی مقبرہ کے ذریعے ہے، اور بہشتی مقبرہ کا وجود وہ اس نے وحی پر رکھا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے مضحکہ خیز اور بیہودہ وحی۔ مضحکہ خیز اور بیہودہ وحی بھرے ہوئے ہیں اس کے الہامات اور وحی اس عنوان سے، لیکن یہاں پر صرف 2 اقتباس آپ کے سامنے ہوں گے، ایک صفحہ نمبر 325 پہ ہے اور دوسرا صفحہ نمبر 665 پر ہے، جو آپ کے سامنے اسکرین پر ملاتا ہوں، یہ تذکرہ کے اندر موجود ہے۔ یہ 665 نمبر صفحہ ہے۔ 1900 عیسوی کو یہ الہام یا وحی ہوئی ہے۔ یہ سراج الحق صاحب نعمانی نعوذ باللہ رضی اللہ پر لکھا ہوا کا بیان ہے کہ ایک روز صبح کی نماز کے وقت حضرت مسیح موعود نے
فرمایا کہ آج تھوڑی دیر ہوئی عجیب الہام ہوا کہ جو سمجھ میں نہیں آیا۔ پہلے الہام ہوا تائی آئی، ہماری تو کوئی تائی ہے نہیں، نہ نزدیک نہ دور، ہمارے ہاں لڑکوں کی تائی ہے جو ہماری دشمن ہے۔ پھر الہام ہوا تار آئی، تو اب اس کو ایک تو الہام کی سمجھ ہی نہیں آتی کہ الہام کیا ہوا، پہلے اس عنوان سے تحت ہماری بات ہو چکی ہے، اور دوسرا تائی آئی تار آئی، یہ کیسی موسیقی خیز بات ہے اور موسیقی خیز قسم کا جو وحی اور الہام ہے۔ اصل میں یہ سارے شیطانی کھیل ہے، شیطانی باتیں ہیں، تو اس لیے مرزا قادیانی نے ان کے لیے انٹرٹینمنٹ کا بھی بندوبست کر رکھا ہے۔ صفحہ نمبر 325 پر دیکھیے، اس پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ 4 دسمبر 1900 منشی الہی بخش کی کتاب عصائے موسیٰ مجھ کو ملی، جس میں میری ذاتیات کی نسبت محض سوئے ظن سے اور خدا کی بات سچی اور پاک پیشگوئیوں پر سراسر شتک بکاری سے حملے کیے ہیں۔ وہ کتاب جب میں نے ہاتھ میں سے چھوڑی تو تھوڑی دیر کے بعد منشی الہی بخش صاحب کی نسبت یہ الہام ہوا، یریدون ان یروا تمسکا، وہ چاہتے ہیں کہ تمہارا حیض دیکھیں، واللہ یرید ان یریک انعامہ، اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے انعام دکھائے۔ تو مرزا قادیانی وہ تو یہاں پر اپنے حیض کی بابت بات کر رہا ہے کہ اس کو یہ الہام ہوا کہ لوگ تیرا حیض دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک اور اس کی وحی اور الہام دیکھیے، یہ اس کی کتاب ہے تذکرہ اور صفحہ نمبر ہے 56۔ حاشیے میں لکھتا ہے کہ اس جگہ ایک اور الہام کا بھی ذکر کرتا ہوں، مجھے یاد نہیں کہ میں نے وہ الہام اپنے کسی رسالہ اشتہار میں شائع کیا ہے یا نہیں، لیکن یہ یاد ہے کہ صدہا لوگوں کو میں نے سنایا تھا اور میری یادداشت کے الہامات میں موجود ہے، اور زمانے کا جب خدا نے مجھے پہلے مریم کا خطاب دیا، پھر نفخ روح کا الہام کیا، پھر بعد اس کے یہ الہام ہوا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنسِيًّا۔ تو یہ حدیث کہتا ہے کہ مجھے الہام سے بتایا گیا کہ میں مریم ہوں، پھر مجھے حمل بھی ہوا، اور آگے پھر اس نے مزید جو بات چیت کی ہے، اور اس کے متعلق اور بھی الہام تھے، جیسے لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا۔ تو یہ اپنی ذات کو کبھی مریم بناتا ہے اور کبھی مسیح بناتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے تعلی اور کبر سے بھرے الہامات و وحی۔ اس کے متعلق بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، صفحہ نمبر 55، 56 اور 58، یہی تذکرہ کے صفحات ہوں گے آپ کے سامنے۔ صفحہ نمبر 55 آ گیا، یحیی الدین و یقیم الشریعہ، زندہ کرے گا دین کو اور قائم کرے گا شریعت کو، حالانکہ وہ اپنی ذات میں نہیں زندہ کر سکا۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا مریم اسکن انت وزوجک الجنہ، یہاں پر اس کی عربی بھی آپ دیکھ لیں، آگے ادب پہ بات آئے گی۔ تو اسکن انت وزوجک الجنہ، یا احمد اسکن انت وزوجک الجنہ نفخت فیک من لدنی روح الصدق۔ تو یہ اس کی آپ اس میں دیکھیں کہ اپنے آپ کو یہ ظالم جو ہے وہ کبھی آدم بناتا ہے، کبھی اپنے آپ کو کسی اور نبی کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے۔ دیکھیے یہ لکھتا ہے اپنے بارے میں، کتاب الولی ذوالفقار علی، ولی کی کتاب علی کی تلوار کی طرح ہے، یعنی مخالف کو نیست و نابود کرنے والی ہے، اور جیسے علی کی تلوار نے بڑے بڑے خطرناک معرکوں میں نمایاں کار دکھلائے تھے، ایسے ہی یہ بھی دکھلائے گا۔ نیچے لکھتا ہے وَلَوْ كَانَ الْإِيمَانُ مُعَلَّقًا بِثُرَيَّا لَنَالَهُ، یہ بھی اس کی وحی 1883 کی۔ اور یکاد زیتہ یضیء ولو لم تمسسہ نار، تو یہ ساری باتیں ہیں جس میں اپنے آپ کو بہت بڑا کوئی جو ہے وہ علامہ فہامہ اور بڑی ذات اور عہدیدار سے ثابت کرتا ہے۔ یہ نیچے دیکھیے حاشیے میں، ایک زمانہ ذوالفقار کا تو وہ گزر گیا کہ جب ذوالفقار علی کرم اللہ کے ہاتھ میں تھی، مگر خدا تعالیٰ پھر ذوالفقار اس امام کو دے گا اور اس طرح پر اس کا چمکنے والا ہاتھ وہ کام کرے گا جو پہلے زمانے میں ذوالفقار کرتی تھی۔ آگے وہ ساری بات یہ اس بات کی طرف اشارہ کہ وہ امام سلطان القلم ہوگا، اس کی قلم ذوالفقار کا کام دے گی، اپنے اس الہام کی تشریح خود کر رہا ہے۔ تو اب یہاں ملاحظہ کیجئے کہ کیسا اس کے اندر ایک تکبر اور تعلی ہے کہ اپنی ذات کو یہ کبھی ذوالفقار بناتا ہے اور کبھی اپنے آپ کو آدم، کبھی مریم اور کبھی کچھ تعلی اور کبر سے بھرے الہامات۔ صفحہ نمبر 28 پر بھی ملاحظہ کر لیجئے، وہاں پر بھی اس نے کچھ ایسا ہی لکھا ہے۔ دیکھیے، خدا نے اپنے الہامات میں میرا نام بیت اللہ بھی رکھا ہے، اور آگے ساری بات اس نے لکھی ہوئی ہے۔ تو اسی طرح اس نے اپنے آپ کو حجر اسود بھی کہا ہوا ہے، یہ اوپر آپ دیکھیے فارسی عبارت ہے جس میں اپنے آپ کو یہ حجر اسود قرار دیتا ہے، اور نیچے
اس کا وہ بھی موجود ہے. قال المعبرون المراد من الحجر الاسود فی علم الرؤیا المرء العالم الفقیہ الحکیم. بہرحال یہ ایک اور پوائنٹ بھی ہمارا جو ہے وہ اس کی وحی کی بابت ہو چکا ہے. اس کے بعد ہے وحی کا عشقیہ پہلو. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. یہاں پر میں صرف محمدی بیگم کے بارے میں جو اس نے وحی گھڑی ہیں اس سے بابت تھوڑا مختصر سا ہی کلام کروں گا، چونکہ ہماری آخری ویڈیوز کے اندر مستقل طور پر مرزا غلام احمد قادیانی اور محمدی بیگم کے عنوان سے ہماری ویڈیو آ رہی ہے. یہاں پر صرف جو اس کی وحی کے متعلق باتیں ہیں وہ عرض کر دیتا ہوں. مرزا غلام احمد قادیانی کا محمدی بیگم پر دل آ گیا تھا، یہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن محمدی بیگم کے گھر والے نہیں مانتے تھے. تو مرزا غلام احمد قادیانی نے پھر مختلف قسم کی وحیاں گھڑی ہیں، مختلف قسم کے الہامات گھڑے ہیں، کبھی دھمکی، کبھی پیار، کبھی لالچ، کبھی جو ہے سفارشیں، کبھی کیا مختلف قسم کے الہامات گھڑتا رہا. اس کا ایک ہلکا سا نموذج آپ کے سامنے اسکرین پر لے آتا ہوں. یہ صفحہ نمبر 125، 26 اور 27 ہے تذکرہ سے. اسی کو دیکھ لیتے ہیں. صفحہ نمبر 124 اور یہ 25 آ گیا. نامبردہ کی ایک ہمشیرہ ہمارے چچزاد بھائی غلام حسین نامی کو بیاہی گئی. آگے پوری بات ہے، آگے چلتے ہیں جہاں محل بحث ہے. ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ اس شخص کی بڑی لڑکی کے رشتے کے لیے تحریک کر اور اسے کہہ کہ پہلے وہ تم سے مساہرت کا تعلق قائم کرے، اس کے بعد تمہارے نور سے روشنی حاصل کرے. نیز اسے کہہ کہ مجھے حکم دیا گیا کہ جو زمین تم نے مانگی ہے وہ میں تمہیں دے دوں، اور اس کے علاوہ کچھ اور زمین بھی. نیز تم پر اور کئی رنگ میں احسانات کروں، بشرط یہ کہ تم اپنی بڑی لڑکی کا رشتہ مجھ سے کر دو. یہ تمہارے اور میرے درمیان ایک عہد و پیمان ہے، جسے اگر تم قبول کرو گے تو مجھے بہترین طور پر اسے قبول کرنے والا پاؤ گے. اگر تم نے قبول نہ کیا تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ تمام سلوک اور مروت تم سے اسی شرط سے کیا جائے گا کہ یہ نکاح تمہارے لیے موجب برکت اور ایک رحمت کا نشان ہوگا، اور ان تمام برکتوں اور رحمتوں سے حصہ پاؤ گے جو اشتہار 20 فروری 1886 میں درج ہیں. لیکن اگر نکاح سے انحراف کیا تو اس لڑکی کا انجام نہایت ہی برا ہوگا، اور جس کسی دوسرے شخص سے بیاہی جائے گی وہ روزے نکاح سے 2.5 سال تک، اور ایسے ہی والد اس دختر کا 3 سال تک فوت ہو جائے گا. 3 سال تک فوت ہونا روزے نکاح کے حساب سے ہے، مگر یہ ضروری نہیں کہ کوئی واقع حادثہ اس سے پہلے نہ آوے، بلکہ بعض مکاشفات کی روح سے مکتوب علیہ کا زمانہ حوادث جن کا انجام معلوم نہیں نزدیک پایا جاتا ہے. آگے ساری اس کے بارے میں بات چیت ہے. بہرحال آگے بھی کچھ اور بھی اقتباسات ہیں. ایک طویل یہ تو باتیں ہیں، کبھی عربی میں گھڑتا ہے کبھی اردو میں گھڑتا ہے. دیکھیے جب انکار ہونے لگا تو کذبوا بآیاتنا وکانوا بها یستہزئون فسیکفیکہم اللہ ویردها الیک لا تبدیل لکلمات اللہ. اور آگے ساری باتیں گھڑی ہوئی ہیں، بنائی ہوئی ہیں. آپ نے بھی دیکھا کہ کبھی وہ اس کو دھمکیاں دیتا ہے اور کبھی وہ لالچ دیتا ہے، زمین بھی دوں گا اور بھی دوں گا. تو بہرحال آگے دیکھیے. انی سأجعل بنتا من بناتهم آیة لهم فسماها وقال انها سيجعل سیبة. یہاں پر عربی کے بھی دیکھ لیں، سيجعل مؤنث کے لیے استعمال کیا ہے. ويموت بعلها وابوها الى 3 سنة الى 3 سنة. اب سنة یہاں جمع ہونا چاہیے اور یہ مفرد لے کر آیا ہے، الى 3 سنوات ہونا چاہیے. من يوم النکاح ثم نردها اليك بعد موتها ولا يكون احدهما من العاصمين. اور یہ اس طرح کہ پھر وہی بناتا رہا محمدی بیگم کو حاصل کرنے کے لیے. مختصر کرتا ہوں، ویڈیو کا دوران یہ بڑھ رہا ہے. آپ انشاءاللہ آخر میں جب مرزا قادیانی کا کردار آئے گا اس میں تفصیلی طور پر اس عنوان کو پائیں گے. اگلے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں، بلکہ یہاں پر ایک اور بھی ہے، صفحہ نمبر 279 جلد 5. اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. یہاں پر بھی وہی بات ہے جو محمد بیگم سے متعلق ہے. خدا تعالیٰ نے اپنے الہام پاک سے میرے پر ظاہر کیا کہ اگر آپ اپنی دختر کلاں کا رشتہ میرے ساتھ منظور کریں تو وہ تمام نحوستیں آپ کی اس رشتہ سے دور کر دے گا اور آپ کو آفات سے محفوظ رکھ کر برکت پر برکت دے گا. آگے بھی اس نے اس طرح کی حرکتیں کی ہوئی ہیں. تو بہرحال یہ ایک چھوٹا سا آپ کو نموذج دکھلایا ہے، ایک اس کی ہلکی سی جھلک دکھائی ہے. اگلے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں. اگلا عنوان ہے کہ جھوٹ کا مرکب وحی. جھوٹ کا مرکب وحی کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو وحی ہے ہی جھوٹی، دوسرا یہ کہ اس جھوٹے وحی کو بھی جھٹلایا گیا. جیسے میں نے پہلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ جو تقسیم کی ہے اس کی وحی کی، تو اس میں ایک یہ بھی تھا کہ ایک وحی وہ بھی تھی جس کو اس نے خود اپنے زمانے میں دیکھ لیا تھا کہ یہ جھوٹی ہے، اور دوسری وہ تھی کہ پورا نہ ہونے کی وجہ سے اس کو جھوٹا سمجھا گیا. اس کے بھی کچھ نمونے آپ کے سامنے اسکرین پہ لے آتا ہوں.
آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی ایک پیشگوئی دیکھیے۔ مرزا قادیانی نے اپنے ایک خدائی الہام میں اپنی موت کی پیشگوئی کرتے ہوئے کہا کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں، جبکہ مرزا کی حالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نہ مکہ جانے کی توفیق دی نہ مدینہ جانے کی توفیق دی، کبھی بھی زندگی میں اس کو مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ یہ دیکھیے، ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں، کاپی الہامات حضرت مسیح موعود۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی، اس کو مکہ مدینہ کی موت کیا، کبھی اس کو وہاں جانا بھی نصیب نہیں ہوا۔ یہ ایک بڑا دلچسپ مرزا قادیانی کا الہام ہے، مختلف الہامات ہیں، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے میں اسکرین پر لے آؤں گا۔ پہلے اس کا تھوڑا پس منظر آپ پڑھ لیجئے۔ جھوٹے مدعی نبوت مرزا قادیانی کا ایک نام نہاد صحابی میاں منظور احمد قادیان کی ایک معروف اور مشہور شخصیت تھی۔ اس کی اہلیہ کا نام محمدی بیگم تھا۔ یہ وہ محمدی بیگم نہیں جس کے عشق میں مرزا قادیانی گرفتار ہوا تھا۔ اس کی 2 لڑکیاں تھیں، حامدہ بیگم اور صالحہ بیگم۔ حامدہ بیگم کا نکاح سردار کرمداد خان سے ہوا، جبکہ صالحہ بیگم کا نکاح مرزا قادیانی کے سالے مرزا بشیر الدین محمود کے ماموں اور نصرت بیگم کے بھائی میر محمد اسحاق سے ہوا۔ میاں منظور کی اہلیہ محمدی بیگم اپنی پہلی بیٹی حامدہ بیگم کی پیدائش کے کچھ عرصہ بعد 1906 میں جب دوبارہ حاملہ ہوئی تو اس کی خبر مرزا قادیانی کو کسی طریقے سے ہو گئی۔ اب اس کے بعد مرزا قادیانی نے دیکھیے کیا کیا۔ مرزا قادیانی نے اپنے الہام بیان کرتے ہوئے کہا، 19 فروری 1906 کو دیکھا کہ منظور صاحب کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے، اور آگے جا کے اس نے کہا کہ اس کا نام بشیر الدولہ ہوگا۔ حالت الہام ہوا کے اندر یہ معلوم ہوا کہ اس کا نام بشیر الدولہ ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد میں مختصر کر رہا ہوں، آپ اسکرین پہ اس کو روک کے پڑھ سکتے ہیں۔ پروف وغیرہ بھی اگر آپ کو چاہیے ہو تو آپ کمنٹس میں لکھیں گے تو آپ کو پروف بھی مل جائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد نیچے ہے، تقریباً 3.5 ماہ بعد مرزا قادیانی نے منظور محمد اور ان کی اہلیہ محمد بیگم کا نام لے کر کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہو کہ پیدا ہونے والے لڑکے کا ایک نام نہیں بلکہ 2 نام ہوں گے۔ لکھتا ہے 7 جون 1906 بذریعہ الہام الہی معلوم ہوا کہ میاں منظور صاحب کے گھر میں یعنی محمدی بیگم کا ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے 2 نام ہوں گے، بشیر الدولہ، عالم کباب۔ نیچے اس کی تفصیلات ہیں۔ اچھا، اسی دن پھر الہام لڑکے کے 4 نام، اس کو نیچے دیکھیے۔ ایک نام ہے شادی خان، دوسرا کلیمت اللہ خان۔ 11 دن بعد پھر الہام ہوا کہ لڑکے کے 9 نام ہیں، نیچے نام سارے موجود ہیں، دیکھیے اس کو۔ کلیمت العزیز، کلیمت اللہ خان، ورڈ، بشیر الدولہ، شادی خان، عالم کباب، ناصر الدین، فاتح الدین، ھذا یوم المبارک۔ اب یہ 9 نام اس نے رکھے ہیں۔ پہلے اس کا پروف دیکھیے، پھر اس کے بعد میں اس کے الہام کی طرف آتا ہوں۔ یہ دیکھیے، 19 جون 1906، مرنے سے پہلے 2 سال، کلیمت العزیز، کلیمت اللہ خان، ورڈ، بشیر الدولہ، شادی خان، عالم کباب، ناصر الدین، فاتح الدین، ھذا یوم المبارک۔ یہ ہو گئے 9 نام۔ اب آئیے واپس جس صفحے پر ہم تھے وہاں آپ کو ایک مزیدار چیز بتاؤں، آپ کو پتہ چلے گا کہ مرزا قادیانی کیسے جھوٹا ثابت ہوا اپنے ہی ہاتھوں۔ آگے پوری بات آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ لڑکے کی جگہ لڑکی پیدا ہوگی، جس کے 9 نام رکھے تھے وہ پیدا نہیں ہوئے، لیکن مرزا قادیانی نے کہا کہ وہ لڑکا بعد میں پیدا ہوگا۔ اب بعد میں لڑکا پیدا ہوگا، اس کا کیا ہوا کہ لڑکی صالحہ بیگم کی پیدائش کے کچھ عرصہ بعد محمدی بیگم مر گئی۔ اس طرح 9 نام والا لڑکا نہ آنا تھا نہ آیا۔ مرزا قادیانی کی یہ پیشگوئی بھی غلط اور جھوٹ ثابت ہوئی۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس قدر مضحکہ خیز بھی ہے اور جھوٹا بھی ثابت ہوا اپنی اس الہامات کی ظلمت میں، کہ پہلے نام رکھے اور بڑھاتے 11 تک لے گیا، 9 تک لے گیا، پھر اس کے بعد لڑکے کی جگہ لڑکی پیدا ہو گئی۔ جب لڑکی پیدا ہوئی کہا پھر لڑکا پیدا ہوگا، تو وہ بھی پیدا نہیں ہوا۔ تو مرزا قادیانی خود ہی جھوٹا ثابت ہوا اپنے جھوٹے الہامات کی ظلمت میں۔ مختصر کیا ہے اس کو، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے پاس ایسے عبارتیں موجود ہیں، کتابوں کی کتابیں مستقل لکھی گئی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے ادبی غلطیاں الہامات میں، یعنی اس سے آپ مرزا قادیانی کی عربی کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہاں 2-3 نمونے ہی آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ ایک ہے صفحہ نمبر 66 پہ، ایک نمونہ یہ دیکھیے، لکھا ہوا ہے وَيُحِبُّونَ أَن تُدْهِنُونَ۔ اس بیوقوف کو اتنا نہیں پتا ہے کہ ان جو ہے یہ ناصبہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہو، غائب کا صیغہ ہو، تو یہ نون گر جاتا ہے، ان تدہینو ہوتا ہے، لیکن اس کی یہ گلابی عربی ہے۔ اس کے بعد نیچے ہے وَمَن رُدَّ مِن مَطْبَعِهِ۔ یہ جملہ پتہ نہیں اس نے کیا لکھا، کیا اس کا ترجمہ بنے گا، یہ اسی کو پتہ ہوگا۔ اگرچہ آگے جا کے اس نے اس کا جو ترجمہ کیا ہے اس میں جو شخص اس کے مطبع سے رد کر دیا، جب مطبع کیا ہوتا ہے یہ قادیانی کو ہی معلوم ہوگا۔ ایسے ہی ایک اور مقام بھی آپ کے سامنے لے آتا ہوں، یہ پہلے بھی آپ کے سامنے اسکرین پر تھا، صفحہ نمبر یہ 138 ہے۔ انی سأجعل بنتا من بناتی ما يتلم فسماها وقال، یہ وہی جو محمدی بیگم کے لیے الہامات گڑتا رہا۔ انہا سیجعل سیبتا، انہا مؤنث
سیبۃ مؤنث اور بیچ میں مذکر کا صیغہ سیجعل. ویموت بعلها وابوها الى 3 سنۃ. سنتن یہاں پر مفرد یہ لے کر آیا ہے، حالانکہ یہاں جمع ہونی چاہیے الى 3 سنوات من یوم النکاح. تو یہ اس کی عربی کا حال ہے کہ بنیادی جو ہمارے پہلے دوسرے سال کے بچے بھی غلطیاں نہیں کرتے، ان کو بھی قواعد معلوم ہوتے ہیں، وہ قواعد بھی مرزا غلام احمد قادیانی کو نہیں معلوم تھے. مختصر کرتا ہوں، ایسے بہت سارے نمونے موجود ہیں. وہی کا چھپانا، اس میں ایک اقتباس آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ انبیاء کبھی بھی وحی کو نہیں چھپاتے، وہ کھلم کھلا اعلان کرتے ہیں، بتاتے ہیں. جبکہ مرزا قادیانی چونکہ جھوٹا تھا تو جھوٹے نے اپنا جھوٹ خود ثابت کیا کہ میں ان الہامات کو وحی کو چھپاتا رہا. بھئی وحی تھی نہیں جس کو تم چھپاتے رہے، تم تو بھی گھڑے کے اس کو بیان کر رہے ہو. آپ کے سامنے اسکرین پر اس کا بھی ایک نمونہ لے آتا ہوں، دیکھیے. هذه نبذة من الهاماتي ومن جملتها إلهام إنا جعلناك المسيح ابن مريم والله قد كنت أعلم من أيام مديدة إنني جعلت المسيح ابن مريم وإني نازل في منزله ولكن أخفيته نظرا إلى تأويله بل ما بدلت عقيدتي وكنت عليها من المستمسكين وتوقفت في الإظهار 10 سنين وما استعجلت وما بادرت وما أخبرت حبا ولا عدوا ولا أحدا من الحاضرين وإن كنتم في شك فاسألوا علماء الهند كم مضت من مدة على إلهامي يا عيسى إني متوفيك أو اقرأوا البراهين. خلاصہ اس سب کا یہ ہے، میں جملہ در جملہ ترجمہ نہیں کرتا ہوں. خلاصہ اس سب کا یہ ہے کہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ مجھے تو کئی دنوں سے معلوم تھا کہ مجھے مسیح بن مریم بنا دیا گیا ہے، اور میں نے اس چیز کے اظہار میں 10 سال تک توقف اختیار کیا، مطلب 10 سال تک اس الہام کو، اس وحی کو چھپائے رکھا ہے. اس کے بعد جا کے پھر میں نے اس کو ظاہر کیا. نبی کبھی بھی وحی کو چھپاتے نہیں ہیں، بلکہ دیانتداری کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ اپنی اس وحی کو علی الاعلان بغیر کسی خوف و خطر کے بیان کریں، اور ایسا ہی ہوا ہے تمام کے تمام انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی زندگی کے اندر، ان کی تاریخ اور سیرت کے اندر. تو یہ آپ کے سامنے مرزا غلام احمد قادیانی کی جو خود ساختہ وحی تھی، اس کو مختصراً اور چند عناوین کے تحت ذکر کیا ہے. آپ اس کو تفصیلی طور پر مختلف کتابوں کے اندر پڑھ سکتے ہیں، بہت ساری کتابوں میں اس پر کام ہوا ہے. اللہ تعالی ہمیں اور ساری انسانیت کو اس جھوٹے اور خود ساختہ فتنے سے محفوظ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.